اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 کو گرامیٹیکلی اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقت کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے پہلے تو دو حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ ہوگا قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اور دوسرا ہوگا واللہ شہید علی ما تعملون۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ میں بات کریں گے۔ قل فعل امر، قال یقول یا حرف ندا، اہل الکتاب اہل اور الکتاب کا مجموعہ ہے، لام حرف جر ہے جس کے بعد ما اس میں استفہام آپ کو نظر آ رہا ہے، تکفرون فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، کاف را روٹ لیٹرز کفر یکفر باب نصر ینصر سے، با حرف جر ہے جس کے بعد آیات جو ہے یہ مجرور ہے، اس میں جلالہ بھی مجرور ہے۔ دوسرے حصے میں واو حرف ہے، اس میں جلالہ مرفوع ہے، شہید کا لفظ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اعلی حرف جر ہے جس کے بعد ما اس میں موصول ہے، اور تعملون جو ہے یہ فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، عین میم لام روٹ لیٹرز ہیں، عملا یعملو عملاً عمل کرنا، باب سمیہ اسموں سے استعمال ہوتا ہے۔ الفاظ میں بات مکمل کرنے کے بعد جملوں کے اعراب کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا جملہ مستانفہ، قل فعل با فاعل انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، مقول القول مفعول بھی جو ہے وہ یا حرف ندا سے شروع ہو رہا ہے۔ یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے ہوتا ہے، اور ادو فعل جو ہے یہ فعل با فاعل انا ضمیر مرفوع متصل کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اہل الکتابی مضاف الیہ ہو کر یہ مفعول بھی بن جائے گا ادو فعل کے لیے، یعنی منادہ ہے، اور ادو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا، جس کا جواب ندا جو ہے وہ لما سے شروع ہو رہا ہے۔ لما جار مجرور متعلق مقدم تکفرون فعل کے، تکفرون فعل با فاعل واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، بی آیات اللہ جار مجرور متعلق تکفرون کے، با حرف جر آیات اللہ مضاف الیہ ہو کر مجرور۔ تکفرون فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقصود بن ندا یا جواب ندا، اور ندا اپنے جواب ندا سے مل کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بنا قل فعل کے لیے، اور قل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ ہو گیا۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، قل آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو۔ دوسرا جملہ واللہ شہید علی ما تعملون، واو مستانفہ ہوگا یا واو کو حالیہ قرار دے دیں، اس میں جلالہ مبتدا ہے، شہید خبر ہے، علی ما تعملون متعلق ہے شہید کے جار مجرور ہو کر، جس میں علی حرف جر ہے اور مجرور جو ہے وہ ما تعملون موصول اور صلے کا مجموعہ ہے، ما اس میں موصول ہے جس کا صلۃ الموصول تعملون ہے، جملہ فعلیہ فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور مفعول بھی کی ضمیر جو ہے وہ جو ضمیر عائد ہے محذوف ہے۔ اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہوا حرف جر علی کے لیے، اور علی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا شہیدن کے، اور شہیدن خبر ہوا اس میں جلالہ مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یا تو جملہ مستانفہ ہو جائے گا یا پھر محلاً منصوب جملہ حالیہ بن جائے گا۔ ترجمہ کریں گے، اور اللہ گواہ ہے اس پر جو تم کر رہے ہو۔ ہماری ورکنگ مکمل ہو جاتی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ قل والا لا محل لہا استنافیہ قرار دیا ہے، یا اہل الکتابی فی محل نصب مقول القول، تکفرون والا لا محل لہا جواب ندا، اللہ شہید فی محل نصب حال او لا محل لہا استنافیہ، تعملون لا محل لہا صلۃ الموصول ما، تو الحمدللہ ورکنگ 100% میچ ہوگی ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ ترجمہ اس آیت کا کچھ یوں کیا گیا ہے کہ قل کہہ دے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ تم کیوں اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون جبکہ اللہ اس پر پوری طرح شاہد ہے جو تم کرتے ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سورہ آل عمران کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔